اور میں ख़ास طور پر نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو جوانی میں مجھے یاد کرتا ہے، انسان بڑا ہے یا کہ فرشتے؟ آپ سبھی کہیں گے کہ فرشتے، لیکن خدا آپ سے نوجوان بیٹیوں سے بیٹوں سے کتنا پیار کر رہا ہے، وہ کلام خدا میں خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہا ہے، وہ جوانی میں جو مجھے یاد کرے گا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوگا۔ کتنی بڑی برکت ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے، لیکن ان کے لیے جو خدا سے محبت کریں گے، جو شرمائیں گے نہیں، جو گلا کھول کر اس کی وڈیائی کریں گے، شکر گزاریاں کریں گے، خدا ایسے بیٹے اور بیٹیوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، وہ ہر ایک چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کی پاک صلیب کے سفر سے ہو کر آئے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں نا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کر کہاں سے کہاں، شہر چرچ سے یہاں، دیکھیں ایک مقصد ہے نا۔ اور ایسے ہی جب یسوع کے پیچھے وہ خاتون آ رہی تھی، ٹھیک ہے، لوگ آ رہے تھے، وہ کچھ کھانے کے لیے نہیں آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ تفریح کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے، کوئی گیتوں سے، کوئی دعاؤں سے، کوئی آ کر بندگی سے۔ آج آپ سب نے بھی یہ نمونہ دیا ہے کہ ہم خداوند کے دکھوں میں شریک، شاید اس سے بہتر آپ گھر بھی روزہ کھول سکتے تھے، لیکن اکٹھا ہونا، اکٹھا بیٹھنا، اکٹھی دعا کرنا، یہ خداوند کو پسند ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو روزوں کے ایام ہیں، دکھ بھرا سفر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان نے اس دکھوں کے سفر کو گزارنا ہے، بیابان کا سفر طے کرنا ہے۔ کیسا بیابان کا سفر؟ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے دکھوں کے ایام ہیں۔ میں اور آپ بنی نوع انسان جو ماں اور باپ کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں، سب کے سب گنہگار ہیں۔ یہ بائبل مقدس فرما رہی ہے کہ ہم جو ماں اور باپ کی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن خدا واحد ہے جو پاک و پوتر ہے۔ آپ آزمائش میں، میں آزمائش میں ڈال سکتا ہوں، میں گر سکتا ہوں، آپ گر سکتے ہیں، لیکن میرا مسیحا جو پاک و پوتر ہے، کیا وہ گر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کمزور پڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن وہ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، پھر وفاداری نامسیحیوں کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف مسیحیوں کے لیے دعا کریں گے، میرے آقا، میرے رب الفاظ، میرے لشکروں کے رب نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ صلیب پر کہا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ میں نے تمہارے نہیں، کلام خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے وفاداری۔ اس سے پہلے آج آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کوئی پاک عبادات ہوتی ہے، روح کی عبادت ہوتی ہے، یا پاک روح ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج معذرت کے ساتھ میں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے سچ بولا تو سولی چڑھا دیا، ٹھیک ہے، میں بھی سچ سے تو نہیں گھبراتا۔ آج جب ہم کوئی ایسا ایونٹ اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر مجھے پاک روح ملا ہے، اور پاک روح ملتا ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اگلے دن میرے پاس بائک ہوگا، پھر میرے پاس گاڑی آ جائے گی، یعنی کہ یہ پاک روح پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ پاک روح ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے۔ پاک روح اس کا نہیں ہو سکتا، پاک روح آپ کا نہیں ہو سکتا، مت ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب میرے اور آپ کے مسیح نے پاک روح لیا تو کیا ملا؟ آپ سبھی جانتے ہیں، وہ آپ جواب بھی دیں گے، میں جانتا ہوں کہ آپ خداوند میں پویست ہیں، آپ جواب دیں گے۔ جب میرے یسوع مسیح نے پاک روح لیا، اور پاک روح کہاں لے گیا؟ بیابان میں، بیابان کا سفر جو آپ بھی طے کر رہے ہیں، میں بھی طے کروں، آپ کو میں بتاؤں گا، ہم بھی سفر طے کر رہے ہیں، شاید ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن میرے مسیح نے
पाक लिया और जाकर 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा, भूखा रहा। किसके लिए? पाक लेकर। तो वो बाप के दाहिने हाथ बैठ सकता था? हरगिज़ नहीं। हाँ बैठेगा, लेकिन जो मिशन, जो काम, जो मिशन आका ने रब्बुल फाज यीशु पाक के सुपुर्द हुआ था, उन्होंने इसे पूरा करना था। लेकिन इस बेबान के सफ़र से गुजरना लाजम था। किसके लिए? उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए, हम सबों के लिए एक नमूना। ऐसे नहीं निशान मिलता बाप के दाहिने हाथ बैठना। फिर 40 दिन और 40 रात किससे आजमाया गया? इब्लीस से, शैतान से, जो शुरू से मकार था, जो बराबरी करना चाहता था। आज हम भी यीशु के साथ बराबरी कराते हैं। ठीक है, हमारी मसीहा ने हमें मोहब्बत का दर्स दिया है। यूं नहीं कहा, मैं भी यूं नहीं कहूँगा। हमें ऐसे नहीं करना है, लेकिन सीखना है कि हमने अपने यहोवा के साथ नहीं, खुदा के साथ नहीं, हमने इधर होना है। इधर आका ऊपर है। और वो इब्लीस क्यों नीचे गिराया गया? आप सभी जानते हैं कि वो सबसे लाडला, सबसे बड़ा, आग से बना हुआ, खुदा के करीब, खुदा का लाडला था। कौन था जी? वो लूसीफर। लेकिन जब उसने बराबरी करने की कोशिश की, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, खुदा तो उसे भी जानता है। फिर क्या हुआ? उसको नीचे पटकाया गया और साथ ही उसके करंडे भी आए। अभी आप बाइबल का मुताला करेंगे तो पता चलेगा आदम से पहले भी थे लोग, क्योंकि लूसीफर गिराया गया, साथ उसके मानने वाले भी आ गए। फिर उसी ने अहद किया था कि मैं ऐसा मिशन बनाऊंगा कि खुदा भी देखेगा। वो अपने मिशन में कामयाब हुआ, लेकिन 7000 साल पहले मेरे यीशु मसीह के आने की खुशखबरी, 7000 साल पहले। कैसे आप आएंगे? कैसे दुनिया जो अंधेरे में मौत की साए की वादी में बैठी है, मुंतज़िर थे मौत के, ना ढाल थे, कोई आसरा नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई रिहाई देने वाला नहीं था। मेरे यहोवा के बारे में 7000 साल पहले बताया कि ऐसे रोशनी, फिर रोशनी आई। लिखा है कि एक उम्मत मौत और साए के वादी में बैठी थी, बड़ा बड़ा नूर चमका। फिर करते करते खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारे प्रोसेस को पूरा किया। ठीक है जी, वो पूरा किया ताकि खुदावंद बाप ने जो उसके सुपुर्द काम किया था वो उसे वफादारी, ईमानदारी, देनदारी से कर सके। लेकिन इब्लीस जो था वो मक्कार था, उसने उससे पहले भी नबियों को भी सताया। अब उसने कहा कि मैं यीशु को भी गिरा सकता हूँ। ऐ खुदा, तू चाहे तो पत्थरों के क्या रोटी बन जाए। यहोवा ने क्या कहा था? इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है जीता रहेगा। सजदे के बारे में देखें, बाइबल मुकद्दस हमें नहीं फरमाती कि हम किसी को सजदा करें। सजदा रवा है खुदा को, मेरे आका यीशु मसीह को।